بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و صلی اللہ علیہ وسلم کریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ دیا ہے، اور یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ شعبان کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور روزہ جو ہے نا، یہ ہر چیز کا اجر بتایا گیا کہ یہ اجر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزے کا اجر خود میں ہوں، میرے لیے روزہ بندہ رکھتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کمرے میں ہیں، کوئی بھی آپ کو دیکھ نہیں رہا، آپ کے پاس کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہیں، اور آپ کیوں نہیں کھاتے؟ آپ کے ذہن میں یہ یقین ہے کہ یہاں پہ مجھے اور کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے یہ جو تصور ہے نا بندے کا، اللہ کرے ہمارا یہ تصور، یہ یقین اور یہ ایمان پکا ہو جائے کہ ہر کام کرتے وقت ہم یہ سوچیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بندے کا یقین ہو جائے گا، پھر کوئی بندہ غلط کام کرے گا ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ہمارا یقین قرآن پاک میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر حال میں آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ جو چوتھا سپارہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے 2-3 بڑے اہم واقعات بتائے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا واقعہ جو ہے نا، وہ غزوہ بدر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی توجہ صرف اللہ کی طرف تھی، یعنی بالکل تھوڑے سے تھے، 313 تعداد ہے، اور تھوڑی سی 2-4-6 تلواریں ہیں، اور جو کفار ہیں ان کے پاس سارا جنگی ساز و سامان ہے، پوری طرح وہ مسلح ہیں، اور اب ان دونوں فریقوں کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اگر ان کے پاس بھی اسلحہ ہوتا اتنا ہی جتنا انہوں نے کہا جی انہوں کو اسلحہ ہے سی تاں وہ اسی ہار گئے ہیں، تو یہاں پہ اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اور مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ جب آپ کے ساتھ اللہ ہوگا نا، تو پھر آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ نے تمہاری مدد کی اور تم بالکل کلیل تھے، تھوڑے تھے، اور تم لوگوں کی 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی، اور پھر فرمایا کہ تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے، اور فرشتے 5000 سے مدد کر رہا ہوں تمہاری۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو تمہیں خوشخبری دینے کے لیے ہے، تمہارا دل مطمئن کرنے کے لیے۔ وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اصل میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ فرشتوں کو بھیج رہے ہیں، یہ ان کو کہہ رہے ہیں فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی گردنوں کو مارو، ان کے جوڑوں پہ مارو۔ ٹریننگ اللہ فرشتوں کو کہہ رہے ہیں، فرشتے تو کبھی لڑے ہی نہیں سڑنا، ایسے اللہ نے ان کی مدد کی۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے بدر کا کہ اللہ کو اپنے ساتھ لیں گے تو اللہ کو ساتھ لینے کا طریقہ کہ اللہ کی اطاعت، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی راہوں پہ چلے گا، اللہ کی مدد آج بھی حق ہے۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے مدد کرنا چھوڑ دی ہے مسلمان، ہم بدل گئے ہوئے ہیں، ہمارے اندر وہ ایمان اور وہ اعمال نہیں ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو گردوں سے اتر سکتے ہیں، قطار اندر قطار آپ بھی، آج بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے، اس لیکن دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری مانیں گے اور تیری اطاعت کریں گے۔ اللہ تو بقول شخص فرشتے مدد کرنے آتے ہیں دنیا میں، لیکن انہوں نے پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان کہڑے نے تو غیر کہڑے نے۔ مسلمانوں کی زندگی مجھے دی جکر غیراں دی ہے، وہ پھر سیاح ہی نہیں سکتے، پہچان ہی نہیں سکتے، پیچھا ٹر جاتے ہیں، پتہ نہیں مسلمان کہڑے نے۔ اس لیے ہمیں زندگی اپنی اللہ رسول کے طریقے کے مطابق گزارنی۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر دنیا میں جو بھی آتا ہے اس نے چلے جانا ہے۔ کائنات کی عظیم ترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کا بھی آخری وقت آ گیا، وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب دنیا سے آپ چلے گئے تو صحابہ وہ حضور سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں گے، یعنی وہ یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور دنیا سے چلے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت، تلوار ہاتھ میں لے، ان کا جو یہ کیا کہ حضور دنیا سے چلے گئے، میں اس کی توڑ لا دینی،
حضرت عثمان غنی بالکل ایسے ایک جیسے ہوتا ہے نا وہ سکتے میں آ گئے، ایسے ہی سارے لوگ پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا. کوئی کہہ رہا تھا نہیں ایسے ہی وہ اللہ کے پاس گئے ہیں واپس آ جائیں گے. صرف ایک ہستی تھی اس وقت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ کہیں مدینے سے دور تھے، جب انہیں پتہ چلا تو وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جہاں پہ وہ پڑے یعنی آرام کر رہے تھے تو وہاں پہ گئے، کپڑا اتارا، آپ کا ماتھا چوما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ دنیا میں بھی یعنی جو جب زندہ تھے تو اس وقت بھی آپ خوبصورت تھے، آپ کریم تھے، آپ اعلیٰ تھے، اب بھی آپ اعلیٰ ہیں. اور جلدی جلدی لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو وہاں پہ یہ آیت بھی اسی سپارے میں ہے، چوتھے سپارے میں وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فلن يضر الله شيئا. یہ آیت جب پڑھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل وہ ان کا مجھے ایسے لگا جیسے یہ آیت ابھی اتری ہے، میرے ذہن سے نکل چکی تھی. اور وہ آیت میں کیا آتا ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اگر وہ دنیا سے چلے جائیں یا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو کیا آپ اسلام چھوڑ دیں گے؟ اور اگر آپ اسلام چھوڑ دیں گے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ اپنا نقصان کریں گے. تو یہ گائیڈنس جب صحابہ نے یہ بات سنی حوصلے میں آ گئے کہ ہم نے تو اللہ رسول کی تابعداری کرنی ہے، ہم اللہ کی بات مانیں گے، اللہ پہ ایمان رکھیں گے، اسلام کو ہم نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ایک رہنمائی ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی کہ اگر آپ کا کوئی دینی رہنما، آپ جس کو فالوور ہے، جس کی بات مان کے اسلام کے مطابق جس کی بات مان رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر وہ